لنا بنور الإيمان وزين إيماننا بالأنوار الأحاديث والقرآن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صلوا علیہ. دوستو اور بھائیوں، سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے ایک مرتبہ پھر اس کے پاکیزہ مطہر گھر میں محض اس کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. دوستو، رب العالمین نے انسان اور پوری کائنات کو بنایا اور پھر اس میں درجات رکھے اور خوشی اور غمی رکھی. یہ اس لیے کہ دیکھیں کہ انسان اپنی مجبوریوں میں، اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں میں کتنی قوی العقل رہتا ہے، کتنی واسع القلب رہتا ہے. انسان اپنے پروردگار سے کتنی لو لگا کر رکھتا ہے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم بندوں کو آزماتے ہیں، کچھ تکلیفیں دے کر، پریشانیاں دے کر، مال میں کمی بیشی کر کے، رزق میں کمی بیشی کر کے، کچھ جانیں عطا کر کے یا وصول کر کے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام تر کٹھن اور مشکل حالات میں وہ کون ہے جو ہر حال میں اللہ کا امر سمجھ کر صبر کرتا ہے اور اپنے دامن کو اللہ کے ساتھ جوڑ کرتا ہے. یہ مصیبت کی گھڑی، پریشانی کی گھڑی انسان کو صرف سزا کے طور پر نہیں دی جاتی بلکہ آزمائش کے طور پر دی جاتی ہے، اور ہاں سزا کے طور پر بھی ہوتی ہے. تو اکابرین نے فرمایا کوئی اگر یہ دیکھنا چاہے
کہ یہ جو مصیبت کی گھڑی ہم پہ آئی ہے یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے یا ہمارے اوپر سزا کے طور پر ہے، تو وہ اپنے اعمال پہ غور کرے۔ اگر اس کے اعمال میں بہتری آئی ہے، اعمال میں کمال آیا ہے یا اعمال کا تسلسل جاری رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور امتحان کے لیے آئی ہے۔ اگر اعمال میں کمزوری پڑ گئی ہے، تکلیف زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے اور اعمال میں وہ شدت اور جدت باقی نہیں رہی تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ رب العزت نے ہم سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اللہ رب العزت ہم سے اس وقت تک خفا رہیں گے جب تک کہ ہم اس کے دروازے پہ پھر لوٹ نہ آئیں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے پختہ وعدہ نہ کریں کہ محبوبم ہم سے آج تک جو کچھ ہو گیا آج کے بعد ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں، اور تو فضل فرما ہمیں معاف فرما۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جو مانگنے آتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، چاہے وہ توبہ مانگ رہا ہو چاہے کچھ اور مانگ رہا ہو۔ پروردگار کی فیاضی دیکھیے، آپ اگر کسی سے ناراض ہو جائے اسے اپنے در سے منع کر دیتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ پروردگار نے فرمایا میرا بندہ میرے سامنے نافرمانیاں کرتا ہے یہاں تک کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ اپنی زیادتیوں اور جرموں سے بھر لاتا ہے، پھر میرے پاس آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرماتے ہیں جا میں نے تیرے گناہوں کو ابھی معاف کر دیا۔ اور معافی کے ساتھ ساتھ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی تڑپ کی وجہ سے، اس کے احساس ندامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا میں نے تیرے گناہ تو معاف کر دیے اور تیرے گناہوں کو بدل کر میں نے نیکیاں بنا دی اور تیرے نام اعمال میں جمع کر دیا۔ اور کبھی جب یہ آزمائش آتی ہے ہمارے صبر کو دیکھنے کے لیے، آزمائش یہ ہوتی ہے کہ بندہ ان مسائل میں گر جائے۔ اب دیکھیں کہ ان مسائل کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ جو رابطے میں رہتا ہے، مسائل پہ صبر کرتا ہے، مشکلات کو برداشت کرتا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کے حضور جھکا رہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے صابر کے لیے خوشخبری ہے، اور اس کے ساتھ میں فرشتوں کو نہیں لگا رہا، میں اس کے ساتھ علماء اولیاء کی دعاؤں کو نہیں لگا رہا، میں اس کے ساتھ اس کے نام اعمال کی برکتوں کو نہیں لگا رہا، لیکن اگر لگانا ہے اس کے ساتھ تو میں اپنی محبت اس کے ساتھ لگا رہا ہوں، اپنے توجہ اس کے ساتھ لگا رہا ہوں، اپنا تعاون اس کے ساتھ لگا رہا ہوں، جس نے ہر حال میں ہر برداشت کو کے ہر تشدد کو برداشت کر کے ہر مصیبت کو تکلیف پر صبر اختیار کر کے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع رکھا ہے، صبر کا دامن تھامے رکھا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جا میرا بندہ میں نے تیری مشکلات کو آسان کر دیا، تیری پریشانیوں کو دور کر دیا، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تیرے درجات کو بلند کر دیا اور تجھے اپنے ساتھ کر لیا، اور قیامت کے دن سب سے پہلی زیارت کا مستحق بھی تو ہوگا۔ لیکن آج ہم میں کمی یہ ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے نماز ختم۔ جاؤ دیکھو صحابہ کرام کو، صحابہ کرام علیہم الرضوان کوئی مشکل آتی تھی نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، کوئی پریشانی ہوتی تھی مسجدوں کو آباد کرتے تھے، حتیٰ کہ تیز ہوا چلتی تھی، آندھی آتی تھی تو صحابہ مسجد میں آ کر مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے حضور رو رو کر گریہ کر کر کے دعائیں کرتے تھے، سجدے کر کر کے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی ہر چھوٹی سی مشکل سے لے کر
بڑی سے بڑی تکلیف تک سب کو کافور کر دیا، ختم کر دیا، ان کے ساتھ معاملت ایسے کی کہ وہ تھوڑے سے لوگ تھے، قلیل لوگ تھے، کثیر لوگ ان پہ غالب آ گئے۔ قلیل لوگ تھے لیکن کثیر لوگوں پہ وہ غالب آ گئے، صرف نماز کی برکت سے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بہت بڑی مشکل ہوتی ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، چھوٹی پریشانی ہوتی ہے ہماری نماز ترک ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تھوڑا سا سر میں درد ہو تو نمازیں چلی جاتی ہیں۔ ہماری عشاء کی نمازیں، فجر کی نمازیں تو پتہ نہیں کتنی سستی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنے مصائب و آلام پر صبر اختیار کیا، پھر اللہ رب العزت کے ساتھ رجوع میں رہے، نمازوں میں مصروف رہے اور اللہ کے حضور سجدے کرتے رہے، تو اللہ رب العزت ان کو صابرین کی جماعت میں شامل فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ نصرت اور معاملت کا وعدہ فرماتے ہیں اور ان کی پریشانیاں دنیا میں ختم کرتے ہیں اور آخرت میں ان کو اعلیٰ ترین درجات پہ جگہ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صبر ہم میں آئے گا کب؟ ان تکالیفوں کو ہم برداشت کریں گے کب؟ جب ہمارا دل زنگ و ظلمات سے پاک ہو چکا ہوگا، جب ہمارے دل میں دنیا کی محبت سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی محبت سما جائے گی، جب ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طاقت کا ایک معیار ہوگا، جب ہم سمجھیں گے کہ کائنات عالم میں اللہ کے سوا نہ کوئی مالک ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی رازق ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی طاقتور ہے، نہ کوئی حاکم ہے، جب ہم ساری قدرت اللہ رب العزت کی اپنے دل میں مان جائیں گے، پھر ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہماری ہر ایک خوشی میں اللہ یاد رہے گا اور ہمارے ہر دکھ میں بھی اللہ یاد رہے گا، اور یہی وہ معاملہ ہے جس سے انسان کی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جسے لوگ عاشق کہتے ہیں، جسے اللہ کا محبت کرنے والا کہتے ہیں، جسے لوگ درویش کہتے ہیں، جسے فقیر کہتے ہیں، جسے صابر کہتے ہیں۔ یہی ولایت ہے اور یہیں سے اللہ کی دوستی کا تعلق شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ وہ ہدایت ہم پہ اترتی ہے مگر ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارے دل اللہ کی محبت سے کمزور پڑ چکے ہیں، ہمیں دنیا کی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں، اللہ رب العزت کا فرمان ہمیں بڑا نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل پہ وہ زنگ اترا ہوا ہے، ہمارے دل پہ وہ سیاہی جمی ہوئی ہے جو ہمیں آگے بڑھ کر روشنی دیکھنے نہیں دیتی، وہ ظلمت ہے جو ہدایت نصیب نہیں آنے دیتی، وہ شقیت ہے جو ہمیں برکت سے محروم رکھتی ہے، وہ بدبختی ہے جو ہمیں دین اسلام سے دور رکھتی ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ کی محبت چاہیے اور صبر کرنے کا بڑا فائدہ ہے۔ یہاں لوگ تو بدلہ لینے کے لیے پریشان ہوتے ہیں نا، جب آپ آخرت میں جائیں گے اور دیکھیں گے آپ کو راستے میں چلتے ہوئے ایک کانٹا چبھا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کانٹے کی تکلیف کو برداشت کیا، حالانکہ بڑی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اسی کانٹے کی تکلیف پہ صبر کیا، تو یہی آپ کی بخشش کے لیے بھی کافی ہے۔ صبر کتنی چیز ہے، لیکن ہمیں صبر ہوتا کیوں نہیں؟ ذرا سا داڑھ میں درد ہو جائے دیکھ لیں، ہم فوراً ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کبھی ایسا کیوں نہیں کیا کہ وضو کر کے نماز پڑھ کر سب سے بڑے حکیم مطلق سے رابطہ کر لیں؟
یہ ہمارے دل کی کمزوری جو ہے، یہ دل پہ جو زنگ ہے، یہ اترے گا کس طرح سے؟ رب العالمین نے فرمایا ہم نے دل کا زنگ دور کرنے کے لیے اپنا ذکر نافذ کیا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل شیء جلاء وجلاء القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک کوئی نہ کوئی اعلیٰ ذریعہ کار ہے، اور دل کو صاف کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ذکر کو چھوڑ کر جہاں جاؤ گے، جتنی بڑی ترقی کر لو، محلات بنا لو، گاڑیاں وصول کر لو، زمینیں اکٹھی کر لو، بینک بیلنس تیار کر لو، جماعتیں بنا لو، مریدین تیار کر لو، سب کچھ دنیا میں کر سکتے ہو، لیکن اگر اللہ سے رجوع نہیں رہے گا تو آپ کو دل کی تسکین نہیں رہے گی، آپ کو صبر نہیں ملے گا، آپ کو محبت نہیں ملے گی، اللہ کی رضا نہیں ملے گی، دین کا فائدہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی فائدہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر یہ سارے فائدے وصول کرنے ہیں اور اپنے دل کا اطمینان حاصل کرنا ہے، دل پہ صبر کو قابو رکھنا ہے، تو پھر آؤ وہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار یقین کر لو، علم حاصل کر لو کہ ہر حال میں دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے۔ تو آج ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کا کمال ہے جس نے ہمیں بازو سے پکڑا اور یہاں بٹھا دیا۔ اب جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے اپنی گلی سے روکتے ہیں، اپنے محلے سے روکتے ہیں، اپنے گھر سے روکتے ہیں۔ تو پروردگار جس سے ناراض ہوتے ہیں اسے نماز سے روکتے ہیں، ذکر سے روکتے ہیں، اور ذاکرین سے روکتے ہیں۔ یہ بہانے خوری نہیں ہے کہ جی مصروف تھے، کام تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مہمان آ چکے تھے۔ یہ سارے بہانے شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، اور جب رحمان بلاتا ہے تو بندے پھر ان تمام بہانوں سے بہرہ ور ہو کر پروردگار کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ مولا کریم میں آپ کا بندہ آپ کے حکم سے آ گیا ہوں، اور پروردگار فرماتا ہے اب میرا بندہ تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں گا۔ تو اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محض اپنی رضا کے لیے اپنے در پہ حاضری کی توفیق دی۔ اپنے ایمان پہ خوش ہوا کرے، اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو تو اس پہ خوشی منایا کریں، اللہ کے در کی حاضری نصیب ہو تو اس پہ خوشی منایا کریں، اور یہی وہ خوشی ہے جو انسان کو اور دین پہ مستقیم کرتی ہے، اللہ سے محبت میں استقامت عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول اور مقبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہمیں دین میں، دنیا میں، آخرت میں ترقی اور کامیابی اور سرخروئی نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے شہر میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ایک فوتگی ہو گئی ہے۔ ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے ساتھی ہیں محترم راؤ محمد عبداللہ صاحب، ہماری نظم یاسین مجلس شورا خاصہ کے ممبر ہیں۔ ان کے چچا زاد بھائی فوت ہو گئے، تقریباً ان کا جنازہ ابھی 7 بجے ہوا ہوگا۔ تو تمام احباب سے ان کی مغفرت کی دعا کے لیے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حافظ عبد الباسط صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ محمد حسن شاہ ہیں، ان کی صحت اور عافیت اور کامیابی کے لیے دعا کریں، اللہ تمام مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا نام نہیں لکھا اور آج میں رکھتے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ فون پہ رابطہ کیا ہے اور پرچی بھی بھجوائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ قاری سجاد احمد صاحب ہیں ہمارے مسکین پور شریف کے، ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ابھی تک وہ تندرست نہیں ہوئے، وہ دعا فرما رہے ہیں، آپ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ قاری عبید اللہ صاحب ہیں، حضرت مولانا قاری عبید اللہ صاحب جلوسوں والے،
وہ وصال پا گئے تھے ابھی قریب میں. یہ فقیر کے دوست بھی تھے. ان کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ تعلق دار ہیں اور تبعیضات میں ہمارے شاگرد بھی ہیں. تو وہ وصال پا گئے تھے. فجر کی اذان دی تھی انہوں نے، فجر کی اذان دی تھی اور سنتیں ادا کی تھی، اور سنتیں ادا کرنے کے بعد ان کو اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے. ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ان کے رفقا کے ورثاء کے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. آپ حضرات بھی ان کے درجات کی بلندی کی دعا فرما دیں. ایک کسی ساتھی کے بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. یہ حاجی محمد ابراہیم خان ہیں سٹھائی سے، یہ بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا فرمائے. یہ فقیر کے چچا بھی ہیں، حضرت سیدی مطیع اللہ شاہ صاحب کے ماموں کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. یہی ہمارے شہر کے ہمارے ہمسائے بھائی محمد ممتاز سے، وہ پچھلے ہفتے فوت ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. جنہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا یا کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحمتیں فرمائے. چلتے ہیں ذکر کی طرف. اللہم انت ربی انت مقصودی و مطلوبی رضاک محروبی. اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الہ العالمین ہمارے
ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما دے۔ مولا کریم، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں اللہ ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اولادوں کو اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ہم میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ سب پہ کروٹ کروٹ رحمتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ جو ہم میں موجود ہیں سب کے علم و عمر و عمل میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یاسینیہ متحیہ سے رابطے میں ہیں متوسل ہیں متعلق ہیں اللہ بیعت ہیں اور ہمارے ساتھ خدمت میں ہیں تعاون میں ہیں محبت میں ہیں اللہ سب کی کو جزائے خیر نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی آخرت کو بہتر فرما دے۔ یا اللہ ہماری آخرت کو مزید بہتر فرما دے۔ یا اللہ ہماری آخرت کو اس سے بھی مزید بہتر فرما دے۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کی قرابت عطا فرما دے۔ یا اللہ محبوب علیہ السلام کا لیوا نصیب فرما دے۔ یا اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی معیت میں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ ومن تبعہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ